السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نمازی کون ہے؟ ہماری نظر میں تو نمازی وہ ہے جو صبح شام مسجد جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں چلتی ہوئی تسبیح دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نمازی کون ہے، اس کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نمازی کی کچھ علامات، کچھ نشانیاں پڑھ چکے۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ وہ اپنے رب کے عذاب سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ان عذاب ربهم غیر مأمون۔ ان عذاب، یقیناً عذاب، ان کے بعد آنے والا اسم نسبی حالت میں ہوتا ہے، اسی لیے با کے اوپر نصب آ رہی ہے۔ ربهم، ان کے رب، عذاب ربهم، ان کے رب کا عذاب۔ ان عذاب ربهم، یقیناً ان کے رب کا عذاب۔ غیر معمون، معمون امن سے مفعول ہے، جس سے بندہ امن میں ہو، بے خوف ہو۔ غیر معمون، جس سے بے خوف نہ ہوا جا سکے، جس سے نڈر نہ ہوا جا سکے۔ ان عذاب ربهم غیر معمون، یقیناً ان کے رب کے عذاب کا خطرہ لگا ہوا ہے، اس سے نڈر نہیں ہوا جا سکتا۔ اسی لیے تو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری میں گزارتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، والذین، اور وہ لوگ، وہ، والذین اور وہ لوگ جو، لفروجهم، لیے، فروج دامن، اپنے، لفروجہم اپنے دامن کے لیے، اپنے دامن کی، حافظون حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنے دامن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فروج کے معنی یہاں میں نے دامن کیے ہیں، یقیناً آپ اس کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، الا سوائے، علی ازواجہم علی پر، ازواج بیویاں، ہم اپنی، ازواجہم اپنی بیویاں، الا علی ازواجہم سوائے اپنی بیویوں پر، یا سوائے اپنی بیویوں کے، او یا ما وہ چیز جس کے، مالکت، مالکہ وہ مالک ہوا، مالکت وہ مالک ہوئی، فعل ماضی ہے اور مؤنث کا صیغہ ہے۔ ایمانہم، ایمان دائیں ہاتھ، ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ، مالکت ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ مالک بنے۔ اب یہاں مالکت مؤنث کا صیغہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ ایمان یمین کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے۔ جمع مکسر کے لیے فعل مؤنث واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ترجمہ فاعل کے مطابق کریں گے۔ ملکت ایمانہم، مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ۔ ویسے بھی جسم کے وہ اعضاء جو جڑا ہے وہ عربی میں مؤنث ہیں، جیسے دو ہاتھ، دو پاؤں، دو ٹانگیں وغیرہ۔ الا علی ازواجہم سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم یا وہ چیز جس کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، یعنی ان کی لونڈیاں۔ الا علی ازواجہم سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم یا اپنی لونڈیوں کے۔ فإنہم غیر ملومین، فإنہم تو ان یقیناً، ہم وہ، فإنہم تو یقیناً وہ، غیر ملومین، ملومین ملامت کیے ہوئے، کسی جرم کی وجہ سے لوگ انہیں ملامت کریں، غیر ملومین جنہیں ملامت نہ کیا جا سکے۔ فإنہم غیر ملومین تو یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ملامت نہیں کیا جا سکتا۔
نمازیوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ اپنے دامن کی حفاظت کرتے ہیں۔ بیویوں اور لونڈیوں کے ساتھ تعلقات وابستہ رکھنے میں انہیں کوئی ملامت نہیں کر سکتا، وہ اس پر ملامت زدہ نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ فمن پھر من جو، یہ نون کے نیچے آنے والی کسر یہ صرف آگے ملانے کے لیے ہے۔ ابتغاء اس نے تلاش کیا، اس نے ڈھونڈا، فعل ماضی ہے، من چونکہ شرطیہ ہے تو اس لیے ابتغاء کا ترجمہ حال اور مستقبل میں کیا جا سکتا ہے۔ فمن ابتغاء تو پھر جو تلاش کرے، جو ڈھونڈے، جو چاہے، ورا آگے، ورا پیچھے، ورا علاوہ، ورا ذالک اس کے علاوہ، فمن ابتغاء وراء ذالک پھر جو تلاش کرے اس کے علاوہ، یعنی بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ جو کوئی اور راستہ تلاش کرے تو وہ کیسے لوگ ہیں؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ تو اولئک یہ لوگ، ہم العادون، العادون حد سے بڑھنے والے، حد سے آگے نکل جانے والے۔ وہ اسم جس کے ساتھ الف لام ہو اور اس کے شروع میں کوئی ضمیر آ جائے تو اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ العادون حد سے بڑھنے والے، ہم العادون یہی ہے حد سے بڑھنے والے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ تو یہی لوگ ہیں حد سے بڑھنے والے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ پھر جو چاہے اس کے علاوہ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ تو یہی لوگ ہیں حد سے بڑھنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے۔ یعنی جو بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ کوئی اور راستہ اپناتا ہے وہ بندہ حد سے گزرنے والا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں ان کو وہ پھلانگ رہا ہے، لہذا نمازی ایسا نہیں کرتا۔ ان عذاب ربہم بے شک ان کے رب کا عذاب غیر مأمون ایسا نہیں ہے کہ جس سے نڈر ہو جائیں، بے خوف ہو جائیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون اور وہ لوگ جو اپنے دامن کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم یا اپنی لونڈیوں کے، فإنہم غیر ملومین تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغیٰ پھر جو بندہ تلاش کرے، وراء ذالک اس کے علاوہ کوئی اور راستہ، فأولئک هم العادون تو یہی لوگ ہیں حد سے تجاوز کرنے والے۔ اب ہم اپنے سبق کو دہراتے ہوئے نمازی کی خصوصیات دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 کہ گھبرانے والا نہ ہو، کوئی مشکل آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور گھبرائے نہیں، ہمیشہ نماز پڑھنے والا ہو، اس کے مال میں غریبوں کا ایک حصہ مقرر ہونا چاہیے، آخرت پر اس کو یقین ہونا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا ہو اور اپنے دامن کی حفاظت کرنے والا ہو، اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ دائیں بائیں کوئی اور راستہ اختیار کرنے والا نہ ہو۔ جو اس کے علاوہ راستہ ڈھونڈتا ہے وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ ایک نمازی کے اندر یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ وہ حد سے تجاوز کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا ہے، دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں نمازی بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔